السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 74 پارٹ 1۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم 1K کا ٹارگٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان گری ویلی میں آج سنہری چمکیلی دھوپ نکل کر آئی تھی۔ دھوپ اتنی شدت کی پڑی تھی، پہاڑوں پر سے برف پگھل رہی تھی، فضا میں ہوا کی نمی بھی نہ تھی۔ اتنے دنوں کی سردی کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ وہ دونوں دریا کے پل کے پاس ہیمک، ایسا جھولا جو دو درختوں کے درمیان باندھا ہوتا ہے، نیٹ یا آرام دہ کپڑے پر مشتمل ہوتا ہے، پر لیٹے جھولتے ہوئے دنیا و مافیا سے بے خبر تھے۔ آریان خانزادہ اسے اپنے چوڑے سینے سے لپٹائے ہوئے، اس کے گرد اپنے مضبوط بازوؤں کا گھیرا مضبوط کیے ہوئے تھا۔ وہ اس وقت بلیو جینز میں ملبوس شرٹ لیس تھا، زرمش ریڈ دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ آریان خانزادہ کے سامنے ہر وقت صرف اس کا کوٹ پہننے سے انکار کر چکی تھی، مجبوراً اسے یہ دلہن کا جوڑا ہی پہننا پڑا تھا۔ وہ پہاڑوں پر فروزن فوڈ تو لے آیا تھا، مگر اپنے اور اس کے کپڑے لانا بھول گیا تھا۔ آریان خانزادہ بھی یہی چاہتا تھا، وہ ہما وقت اس سرخ جوڑے میں ملبوس رہے۔ وہ اس کے گلاب پوش ربا مہکے دو آتشہ روپ کو اس جوڑے میں ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں پھر کبھی زرمش اس طرح اس کے سامنے دلہن کا جوڑا پہن پائی یا نہیں۔ وہ اسے اس لباس میں بے حد خوبصورت لگتی تھی، اتنی کہ وہ گھنٹوں اسے اپنے سامنے بٹھائے تکتا رہتا تھا۔ اس کا ڈریس وہ ابھی اسے نہیں دے سکتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا زرمش اس سے کسی بھی بات پر ناراض ہوتے اس سے دور ہو۔ رات کو وہ اسے اپنی باہوں میں رکھتا تھا، تب کسی پردے کی ضرورت ہی نہ رہتی تھی۔ 22 سال بعد وہ سکون میں تھا۔ بدلے کی آب ابھی بھی ویسے بھی اس کے وجود کو بھڑکائے ہوئے تھی، مگر وقتی طور پر زرمش کا دو آتشہ وجود، اس کی مہکی دہکتی قربت، اس آگ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ڈالے ہوئے تھی۔ اسے زرمش کی باہوں میں سکون کی نیند آنے لگی تھی۔ وہ سونے لگا تھا، ورنہ برسوں سے اس کا دماغ سو نہیں پایا تھا۔ وہ زرمش کو اپنی باہوں میں سختی سے برتے اس کی دھڑکنوں پر سر رکھے سو جاتا تھا۔ وہ لوگ اس وقت خود پر سکن سے کلر کا سنگل کمبل بھی اوڑھے ہوئے تھے۔ بے شک دھوپ چمکیلی اور تیز تھی، مگر سردی کی شدت تھی۔ وہ تو سخت جان تھا۔ اسے ونٹر سروائیول ٹریننگ دی گئی تھی، جو کہ بہت سخت ٹریننگ تھی۔ سردی گرمی کی شدت اس پر کم ہی اثر کرتی تھی، مگر زرمش کے لیے وہ گرم کمبل بھی اندر سے لے آیا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے ساتھ گہری بے باک گستاخیاں کرتے، زرمش کو مچلنے پر مجبور کر دیتا۔ ہیمک آریان خانزادہ کی زرمش کی گئی سراشتوں پر ہلتے، تیز رفتاری سے ادھر ادھر جھولنے لگتا تھا۔ آریان میں گر جاؤں گی، زرمش دھیمے لہجے میں بولتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اگر گریں گے تو اکٹھے ہی گریں گے، میں تمہیں سنبھال لوں گا مائی لو۔ وہ اس کی کمر کو مٹھی میں بھرتے اس کرس کروسڈ ڈوریوں میں ہاتھ الجھاتے انہیں کھول گیا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرین آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی تھی۔ وہ آریان کو آنکھیں پھیلائے دیکھنے لگی۔ آریان خانزادہ نے اس کے بلاؤز سے نظر آتے نشیب و فراز کو گہری گرم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ذومانی اشارہ کیا۔ وہ گلاب کی طرح سرخ پڑتے آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ مسز خان، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ وہ یکدم اسے اپنے مزید قریب کرتے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑ گیا۔ آریان کے سوال پر زرمش کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ لبوں پر شرمیلی مسکراہٹ سجائے اپنی پلکیں جھکا گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے بغور اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید ہوتی دیکھی تھی۔ وہ نظریں جھکائے شرمانے کی ایکٹنگ بھی بخوبی کر رہی تھی۔ وہ موسٹ ڈینجرس آفیسر تھا، کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتا تھا سوائے اس عورت سے۔ وہ اس کی مسکراہٹ، اس کے آنسوؤں سے، اس کی آنکھوں کے خوف سے دھوکہ کھا جاتا تھا، مگر وہ زرمش کے ایکشن سمجھتے ہوئے بھی اگنور کرتے خود کو خوبصورت دھوکہ دے رہا تھا۔ اسے یہ دھوکہ اپنی جان سے زیادہ پیارا تھا، جس میں بے حد سکون تھا۔ مسز خان، میں تمہیں کبھی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کروں گا،
مگر کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ محبت نہیں ہے یہ قبول ہے، مگر دھوکہ مت دینا مجھے۔ وہ اس کی نازک کمر پر اپنی باری ٹانگ رکھتے ہوئے اس کے گال پر اپنا انگوٹھا نرمی سے رگڑنے لگا۔ یہ ابرے سرخ گال اس کا اوبسیشن تھے، جنہیں وہ اپنی باہوں میں چومتا رہتا تھا۔ زرمش سٹل نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اس کی گنہری پلکیں آرس پر شدت سے لرز رہی تھیں۔ زرمش کی دھڑکتی دھڑکنیں آریان خانزادہ کو اپنے کانوں میں بجتے سنائی دے رہی تھی۔ وہ اس پر ٹانگ رکھتے مزید کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ کیا ہوا مسز خان، کانپ کیوں رہی ہو؟ آریان خانزادہ نے اس کی جھکی نگاہوں کو بغور دیکھتے پوچھا۔ نہیں آریان، مجھے یہاں سردی لگ رہی ہے۔ وہ نگاہیں اٹھائے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آریان خانزادہ بغور اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کوڈ پرومس آریان، مجھے یہاں سردی لگ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیتے اسے یقین دلانے لگی۔ قسم کیوں کھا رہی ہو جان؟ مجھے تم پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ مجھے یقین یہ بلی آنکھیں اب مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ اسے اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ اب بھی سردی لگ رہی ہے میری جان؟ زرمش کے دل کی دھڑکنیں اب آریان خانزادہ کے سینے میں بجنے لگی تھی۔ وہ اس کے گرد اپنی ٹانگ لپیٹنے اسے خود سے میں بھینچے جا رہا تھا۔ وہ سب سمجھ رہا تھا اور اسے بھی زرمش کی طرح ایکٹنگ کرنی تھی۔ اگر وہ ایکٹنگ کرنا چھوڑ دیتا تو زرمش کی جان اس کے خوف سے نکل جانی تھی۔ اب نہیں لگ رہی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے نازک ہاتھ باندھتے ٹوٹے لفظوں سے بولتی مدھر سا ہنسی تھی۔ وہ اس کی مدھر سی ہنسی پر بے خود ہوتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ زرمش کی ہنسی کی جھنکار بڑھی تھی۔ اف! وہ اسے اپنے اوپر کرتے اس کا چہرہ نرم ہاتھوں میں تھام گیا۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ یہاں سردی لگ رہی ہے تو مسز خان اندر چلیں؟ اندر بغیر کسی آگ کے گرم کر دوں گا۔ وہ باری مخمور آواز میں آنکھ ونک کرتے باری گمبھیر آواز میں بولا۔ نہیں۔ وہ سرخ گلاب ہوتے مسکراتے ہوئے ایک ادا سے سر دائیں بائیں ہلا گئی تھی۔ یہ الگ بات تھی اس کی پیشانی پر موتی سے چمک رہے تھے، جنہیں آریان بغور دیکھتے بھی چن نہ سکا تھا۔ وہ اس کا ڈر سمجھتے ہوئے انجان بننے پر مجبور تھا۔ وہ اس کے قریب نہ جاتا، اسے ابھی بھی وقت دیتا تو یہ ناممکن تھا۔ وہ ان پہاڑوں پر اسے اپنا بنانے آیا تھا۔ مقابل کی قربت میں کتنا سکون تھا وہ جان گیا تھا۔ وہ اب کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ وقتی طور پر صحیح، وہ قربت کی ساختوں میں اپنا بدلہ تک بھول جاتا تھا، جو ناسور کی طرح اس کے وجود میں پروان چڑھ رہا تھا۔ پھر زرمش کی معصومیت بری جھوٹی اداؤں پر بھی آریان خانزادہ کی آنکھیں خمار آلود ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی ہر ادا پر جان دیتا تھا۔ ادائیں جھوٹی تھیں مگر ان میں ریاکاری نہ تھی۔ آپ کی باہوں میں گرمی لگتی ہے۔ آپ سے دور ہوتے ہی یہ جسم برف کی مانند ٹھنڈا ہونے لگتا ہے۔ زرمش نظریں جھکائے اس کے چٹانی سینے پر انگلیاں پھیرتے مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔ پھر میری باہوں کی قید ہی اچھی ہے تاکہ تم اس سرد موسم میں گرم رہو۔ آریان خانزادہ باری آواز میں بولتے اسے اپنی باہوں میں مزید شدت سے قید کر گیا تھا۔ میں آپ کی باہوں میں سب سے زیادہ حفاظت محسوس کرتی ہوں۔ یہ قید ہی تو ہے میرے لیے، صرف قید۔ زرمش آریان خانزادہ کے سینے سے لپٹتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی تو آریان خانزادہ اس کے لفظوں میں الجھتے اس کے سلکی بال مٹھیوں میں جکڑے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میرا مطلب ہے آریان، محفوظ قید۔ زرمش سٹپٹاتے ہوئے وضاحت دینے لگی۔ گال زرد ہوئے تھے۔ دوسرے لمحے وہ آریان خانزادہ کی گردن پر جھکی وہاں اپنے لب رکھنے لگی۔ وہ اس کے لمس پر سٹل ہوا تھا۔ پہلی بار اس نے اسے یوں اپنے لبوں کی گرمائش دی تھی، وہ بھی اسی گردن پر۔ وہ اس کے لمس سے ڈر گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی بڑھتی پرواز سے گھبرا اٹھا تھا۔ وہ زرمش کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ بلڈ تصویر سے محبت تو کر سکتی تھی مگر اس سے ڈرنا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کا بے باک لمس اسے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ وہ اس کی گردن کو اب اپنے لبوں سے چھوتے، اب اس کے سینے پر جھکے نرمی سے دانت گاڑتے وہاں لو بائٹس چھوڑ رہی تھی۔ وہ اب اس کی دھڑکنوں پر اپنا بے باک لمس چھوڑ رہی تھی۔ زرمش کا ایک ہاتھ بہت بے باکی سے اسے چھونے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ماتھے پر پسینہ پھوٹنے لگا تھا۔ آخر مسز خان کرنی کیا والی تھی؟ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے ہوتے اس کے پیٹ کو اپنے لبوں سے چھونے لگی۔
اس سے پہلے وہ اسے مزید بے باکی سے چوتی، وہ اس کے چاکلیٹی رنگ کے سلکی بالوں کو گدی سے جکڑے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ دھوکہ تو نہیں دو گی مسز خان مجھے؟ آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے مدھم لہجے میں استفار کیا۔ زرمش نے اپنی سراسیمگی سے بھرپور آنکھیں پھیلائے سرنفی میں ہلایا تھا۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں ٹھہرا خوف دیکھ سکتا تھا۔ وہاں اس کی پرچھائی نہ تھی، آج بھی اس کا خوف تھا۔ اسے اپنے سینے سے لپٹاتے اس کے گرد اچھی طرح کمبل دے گیا۔ زرمش اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کا نازک بدن ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس کے نرم نم زدہ لبوں کا مہو رقص ہنوز آریان خانزادہ کی گردن پر جاری تھا۔ آریان خانزادہ کے گردن کے گلے میں گلٹی ابھرتے مہدوم ہونے لگتی تھی۔ وہ اس کے لمس پر کیا خوش ہوتا، اس کا لمس اسے ڈرا رہا تھا۔ زرمش جتنی مرضی اسے محبت کر لے، وہ محبت میں اسے کبھی ایسے چھو نہیں سکتی تھی۔ آریان خانزادہ کی سرد سرخ نگاہیں سامنے غیر مرئی نقطے پر تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا زرمش اس کے ساتھ اس کے ڈر کی وجہ سے رکی ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ خوف سے اسے چومتے اس پر باور کروانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ کیا کرنے والی ہے مسز خان؟ وہ اپنے سر کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ باندھے دان پر دان جمائے آسمان کی طرف دیکھتے سوچنے لگا۔ بھاگنا چاہتی ہے کیا یہاں سے؟ وہ اپنی ہی سوچ پر سرنفی میں ہلا گیا تھا۔ مسز خان سوچ سکتی ہے پر بھاگ نہیں سکتی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا تھا۔ یہ مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا وہ یہاں سے بھاگ سکے۔ وہ بہت حد تک ریلیکس ہو گیا تھا۔ زرمش بھاگنے کی پلاننگ کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہت آرام سے اسے ٹیکل کر سکتا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا زرمش اس سے محبت نہیں کر سکتی، کبھی نہیں کر سکتی۔ مگر زرمش کا خود کو سونپ دینے پر وہ تھوڑا سا خوش فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید وہ سب کچھ بھول کر اس کی پناہوں میں رہنے کا فیصلہ کر چکی ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی تو مسز خان کو ہمیشہ اپنی قید میں رکھنا پڑے گا کیا؟ وہ اس طرح بھی انداز میں سوچنے لگا۔ آہستہ آہستہ میں اپنی محبت سے مسز خان کا ڈر ختم کر دوں گا۔ آج وہ ڈر کے میرے قریب آئی ہے، کل میری محبت میرے لمس میری قربت کی حدت کی وجہ سے قریب آ جائے گی۔ وہ اپنے سر کے نیچے دونوں ہاتھ باندھے مسلسل سوچ رہا تھا۔ زرمش مسلسل اس کی گردن کو چوم رہی تھی۔ مسز خان اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ بھی مسز خان کا ڈر ہے، معصومیت ہے۔ وہ بلڈ تھس بیسٹ کے تھپڑوں سے ڈرتی ہے، اس کے وحشی کیکوں سے ڈرتی ہے۔ میں اب مسز خان کے لیے بلڈ تھس بیسٹ سے صرف آریان بن چکا ہوں۔ وہ مجھ سے نفرت تو کم از کم نہیں کر سکتی۔ اگر نفرت کرتی کبھی میرے اتنے قریب نہ آتی، کبھی یوں میری باہوں میں گلاب کی طرح سرخ نہ پڑتی۔ مسز خان مجھ سے نفرت نہیں کرتی، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ زرمش کا گلاب چہرہ یاد کرتے گہرا مسکرایا تھا۔ تو مسز خان کو یہاں سے بھاگنا ہے؟ وہ اب محظوظ ہوتے گہرا مسکرایا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں چمکی تھی۔ کیوں نہ مسز خان کو بھاگنے دیا جائے؟ وہ سوچتے ہوئے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش اس کے کہکے پر لرزتے ہوئے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ کیا خوب ہے تیرا ڈر بھی، کیا غضب تیری گھبراہٹ، میں تو مر جاؤں اگر تو بے خوف ہو جائے مجھ سے۔ وہ گنگناتے ہوئے پھر سے بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ زرمش کے جسم کی کپکپاہٹ مزید بڑھی تھی۔ وہ مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ تو یہ دلچسپ کھیل کھیلنا ہی پڑے گا۔ وہ ہیمک کو زور زور سے ہلاتے کہکے لگا رہا تھا۔ ہیمک زور زور سے دائیں بائیں ہل رہا تھا۔ زرمش اس کی مضبوط چوڑی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے کہکوں سے وحشت کھاتے اس میں ہی سماتے جا رہی تھی۔ زرمش نے اپنی نیند سے بری ہیزل گرے آنکھیں کھولتے ارد گرد نگاہیں دوڑائیں۔ وہ ہیمک پر اکیلے لیٹی ہوئی تھی۔ دھوپ کی شدت کم ہو چکی تھی۔ سورج جو کچھ دیر پہلے تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر چمک رہا تھا، اب گویا آسمان سے رخصت لے چکا تھا۔ اس نے آس پاس خاموشی کی ایک دبیس چادر تنی ہوئی تھی، سوائے آگ کی چٹختی لڑکیوں کے۔ وہ ان شعلوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پہلی بار آگ کو جلتے دیکھا ہو۔ یہ آگ کب جلی؟ زرمش آنکھیں پھیلائے آگ کو دیکھنے لگی۔ یہ آریان نے کب جلائی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ خود پر کمبل لیے جلتی آگ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ آگ کی حدت سے سردی کی شدت کم ہو گئی تھی۔ برفیلے پہاڑوں کی قطاریں برف کی سفیدی میں لپٹی ہوئی شام کی ہنکی میں مزید سناٹے کو جنم دے رہی تھی۔ اس ویرانے میں صرف ایک ہی کوٹیج اور وہ خود۔ جھولے پر لیٹے وہ نیچے بہتے دریا کو تکنے لگی۔ پل کے نیچے بہتا بے قرار بے قید دریا
جس کی روانی زرمش کے اندر کی طوفانی بے چینی کا سہارا بن چکی تھی۔ اس کا دل بھی ویسے ہی بہہ رہا تھا، بے سمت، بے قرار۔ یہ دریا رکتا ہی نہ تھا، دن رات ہر لمحہ بہتا ہی چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں وہ بلڈ تھس بیسٹ اسے کہاں لے آیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے ان پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنی دیر تک خالی ذہن کے ساتھ ہیمک پر جھولتے آسمان کو تکتی رہی۔ وہ پھر جھولے سے اترتے کمبل اچھی طرح خود پر لپیٹے کوٹیج کی طرف چل پڑی تھی۔ وہ کوٹیج کے اندر داخل ہوتے اپنے کمرے کے جانب بڑھ گئی۔ اس کا کمرہ خالی تھا، آریان نہیں تھا۔ وہ کمبل مزید خود پر اچھی طرح لپیٹ گئی تھی۔ سنگل کمبل تھا، وہ خود پر اوڑھنا آسان تھا۔ کوٹیج یخ ٹھنڈا تھا۔ آریان خانزادہ نے ابھی تک کوٹیج کے آتش دان ہی نہ جلائے تھے۔ آریان، وہ آریان کو مدھم آواز میں پکارتے کچن میں چلی آئی تھی۔ وہ کچن میں بھی نہیں تھا۔ وہ حیران ہوتے کچن سے باہر نکل آئی، وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ تنہا تھی، اس ویرانے میں، اس سرد ہوا میں۔ زرمش کی سانسوں میں طوفان مچا تھا۔ بے قابو قدموں سے وہ باہر کی طرف لپکی۔ اب کی بار کمبل اس کے وجود پر نہیں تھا، صرف خوف اور وہ لہنگا جو وہ مٹھیوں میں جکڑ کر لکڑی کے اس خستہ پل کی طرف بھاگی تھی۔ پل چرچراتے ہوئے لرز رہا تھا، جیسے اس کا دل خوف سے لرز رہا ہو۔ آریان، وہ چیختے ہوئے رسیوں کے پل سے نیچے دیکھنے لگی۔ وہ دریا کے کنارے بڑے سے پتھر پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ وہ بلیو جینس پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے تھا۔ وہ فشنگ روڈ دریا میں ڈالے ہوئے تھا۔ آریان، وہ اسے پکارتے ہوئے زیانی چیخی تھی۔ اس تک اس کی آواز پہنچ نہ پا رہی تھی۔ بہتے دریا کا شور ہی بہت زیادہ تھا، وہ کافی اونچائی پر تھی۔ دریا کی گرج میں اس کی آواز دب رہی تھی۔ آریان، زرمش پل کی رسیوں کو جکڑے چیختے ہوئے اسے زیانی پکار رہی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے فش کیچنگ میں مصروف تھا۔ وہ کافی دیر تک حلق بل چیختے اسے پکارتی رہی۔ اس کی آواز بیٹھنے لگی تھی، چیخیں اس کے حلق میں دب رہی تھیں۔ زرمش کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے آریان خانزادہ کو دیکھا۔ اس نے اسے آخری بار اسے اتنی شدت سے پکارا تھا کہ اس کے گلے میں خراشیں پڑ گئی تھی۔ اسے کھانسی کا غوطہ لگا تھا۔ لکڑی کا پل زور زور سے ہلنے لگا تھا۔ وہ کھانستے ہوئے بہتے آنسوؤں سے بلڈ تھس بیسٹ کو دھندلائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اپنا لہنگا مٹھیوں میں جکڑتے بھاگتے ہوئے کوٹیج کی طرف بڑھی۔ پل بری طرح پھر سے چرچرایا تھا۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو شدت سے بہہ رہے تھے، جسم ہچکولوں کی زد میں تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے کوٹیج میں داخل ہو گئی تھی۔ پانی کی سطح پر کچھ تیز جنبش ہوئی۔ فشنگ لائن کے دوسری طرف ایک بڑی مچھلی پھڑ پڑائی اور آریان کے ہونٹوں سے کہکا پھوٹ پڑا، اونچا، فاتحانہ، وحشی۔ وہ بے چین قدموں کے ساتھ کوٹیج کی طرف لپکی، لاؤنج میں رکھے درازوں والے لمبے میز، اس ڈرائر کنسول ٹیبل تک پہنچی۔ دل کی دھڑکن جیسے پسلیوں سے باہر نکلنے کو بےتاب تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے ایک ایک دراز کھولنا شروع کیا۔ سانسوں کی رفتار، ذہن کی بوکھلاہٹ، ان آنکھوں کی بے قراری ایک دوسرے سے مقابلے پر تھیں۔ آخری دراز کھلتے ہی ایک چمک سی اس کی نگاہوں میں دوڑ گئی۔ چابی، جیسے کسی حفظ اقلیم کی دولت ہو۔ وہ چابی اس نے مضبوطی سے مٹھی میں جکڑ لی۔ لہنگے کو مٹھیوں میں بھینچے بھاگتی ہوئی کوٹیج کے دروازے سے باہر نکلی۔ ہنستا حال لکڑی کا پل اس کے قدموں کے نیچے چرچرا رہا تھا، مگر اس کے لیے یہ آوازیں پس منظر کے دہن میں گم ہو چکی تھیں۔ اس کی نگاہیں صرف بچ جانے پر مرکوز تھیں۔ وہ چابی کو کسی قیمتی متاع کی طرح مٹھی میں دبوچے ہوئے تھی۔ وہ اس جھولتے پل پر یکدم رکی تھی۔ اس نے بری طرح کانپتے ہوئے رسیوں کو جکڑے نیچے دیکھا۔ وہ ابھی بھی پتھر پر بیٹھا تھا۔ وہ نیچے کیسے، کن راستوں سے پہنچا، وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا جانتی تھی وہ اتنی جلدی اوپر نہیں آ سکے گا۔ آریان، اس نے کانپتے لہجے میں اسے ایک بار پھر سے پکارا۔ اب کی بار وہ چیخ نہ سکی تھی۔ دریا کا شور واقعی میں بے حد زیادہ تھا، اس تک آواز پہنچ ہی نہ سکتی تھی۔ وہ ہنسی بے اختیار تلخ، جیسے کسی نے بند زخم پر نمک کی ڈلی رکھ دی ہو۔ اگلے لمحے وہ پل عبور کرنے لگی۔ پل جو جھولتا تھا، چیختا تھا، لیکن وہ سب کچھ بھلا کر صرف ایک چیز تھامے بھاگ رہی تھی، وہ چابی، جو اس کے لیے آریان خانزادہ جیسے خون آشام درندے سے نجات کا راستہ تھی۔ زرمش بھاگتے ہوئے گاڑی تک آئی۔ وہ روتے ہوئے گاڑی کو دیکھتے جا رہی تھی۔
زرمش تیزی سے اس گاڑی کی طرف بڑھی۔ زرمش نے دھڑکتے دل کے ساتھ برف میں دنسی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ لرزتے ہوئے اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے چابی گھمائی۔ انجن سٹارٹ ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ گر گر کرتے رک چکا تھا۔ زرمش کی سانسیں بھی جیسے رک گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے انگنیشن میں چابی پھر سے گھمائی۔ انجن سٹارٹ ہوا تھا۔ زرمش کو لگا جیسے زندگی نے ہلکی سی سانس لی ہو اور اس کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ اس نے ہچکولے کھاتے بدن کے ساتھ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھا۔ برف نے سڑک کو ڈانپ رکھا تھا۔ ہر طرف صرف برف تھی، کہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ لیکن وہ رکنے والوں میں سے نہ تھی۔ اسے اس بلڈ تھس بیسٹ کی پناہوں سے دور اپنے لالا کے پاس جانا ہی تھا۔ وہ گاڑی کو دھیرے دھیرے آگے بڑھانے لگی۔ گاڑی پھسلتی ہوئی سڑک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ ارد گرد برف کے سفید دریا اور سامنے صنوبر کے لمبے درختوں کے درمیان چھپی ہوئی یہ وادی جو برف سے ڈھکے پہاڑوں میں گری تھی۔ اب یہاں مکمل شام تھی۔ اسے کس راستے پر جانا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام ہوتے ہی روز کی برف باری شروع ہو چکی تھی۔ اس وقت گاڑی یخ برفیلی تھی۔ گاڑی کے شیشوں پر نمی اتر آئی تھی۔ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جھک کر گاڑی کا ہیٹر آن کرنے لگی تو یکدم برفیلے چونکوں کا ریلا اندر بھر گیا۔ سرد ہوا نے اس کی سانس چھین لی۔ وہ غلطی سے اے سی چلا بیٹھی تھی۔ جلدی سے بٹن دبائے، شیشے کھولے۔ گاڑی کے شیشوں پر مکمل دھند اتر آئی تھی۔ نہ سڑک، نہ روشنی، نہ یقین۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ روتی جا رہی تھی اور گاڑی چلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جسم سردی اور خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ بلڈ تھس بیسٹ اس کے لیے بے حد نرم ہو چکا تھا، مگر اس کے گالوں پر وہ لمس اب بھی زندہ تھا، وہی جس میں کبھی بے رحمی چھپی تھی، اور اب نرمی کی وحشت۔ جو پہلے وحشی تھا اب عاشق ہو چکا تھا۔ جن گالوں پر بے رحمی سے تھپڑ مارے تھے، اب وہ ان گالوں کو گھنٹوں نرمی سے چومتا تھا۔ جن گالوں کو چبانے کی بات کرتا تھا، اب غلطی سے بھی ان گالوں کو انگلی سے بھی سختی سے ٹچ نہیں کرتا تھا۔ وہ یاد کرنے لگی جب اس نے پہلی بار چھوا تھا، پہلی بار اپنا حق لیتے ہوئے اس نے بے رحمی سے اپنا بے رحم لمس اس کے وجود میں اتارا تھا، جیسے کوئی پگھلا سیسا، جیسے کسی آرے سے اس کا وجود دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہو، جیسے کسی نوکیلے آرے سے روح چیر دی ہو۔ وہ اس کی پہلی رات کی غربت یاد کرتے روتے ہی جا رہی تھی۔ زرمش کی آنکھیں بس بہتی جا رہی تھیں۔ اب وہ نرمی سے اس کے قریب آتا تھا۔ اس کا نرم لمس بھی اس کے لیے لوہے کی مانند تھا۔ وہ اس کی باڈی، اس کے پھولتے مسلز، اس کی گردن اور آہت پر ابھرتی نیلی رگیں یاد کرتے خوف سے رو دی تھی، اور اس کی سبز آنکھیں، وہ اس کی سبز آنکھیں یاد کرتے خوفزدہ ہوئی تھی۔ وہ جب غصے میں ہوتا تھا یا کچھ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا، اس کی آنکھیں سرخ کم ہوتی تھی، بلکہ آنکھوں کے اندر جیسے نیلی رگیں ابھرنے لگتی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچتا نہیں تھا، بلکہ کھولتا بند کرتا رہتا تھا۔ جب وہ کسی بات کو سوچتے بے حد غصے میں ہو، وہ یہ عمل بار بار دہراتا تھا۔ زرمش اس کا ایک ایک ایکٹ یاد کرتے روتے جا رہی تھی۔ وہ سردی سے کپ کپاتے ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ گاڑی آگے بڑھاتے جا رہی تھی۔ وہ اس کی بے درد غربت نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ اس بلڈ تھس بیسٹ کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ اس کے وحشی تھپڑ، اس کے کہکے نہیں بلا سکتی تھی۔ ان پہاڑوں کے ساتھ، اس وحشی درندے کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی تو سانسیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ سب کتنا خوفناک تھا، کوئی اس کے دل سے پوچھتا۔ یہ خاموش برف سے ڈھکی وادی اور بلڈ تھس بیسٹ کی باہیں، یہ تو سانسیں بند کرنے والے لمحے تھے۔ وہ روتے ہوئے گاڑی چلا رہی تھی۔ اچانک برفانی دھند کے بیچ سے ایک سایہ ابھرا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے جیسے کسی مجسمے پر روشنی ڈالی ہو۔ آریان! زرمش کی آنکھیں خوف سے مجسم ہوئی تھیں۔ وہ سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ بلو جینس پر سیاہ سینڈو پہنے ہوئے، شانوں پر برف تھی، سبز آنکھوں میں قیامت اور لبوں پر خون آلود خاموشی۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین جس میں زرد رنگ کی روشنی جل رہی تھی۔ زرمش کے اعصاب شل ہو گئے۔ اس کے قدم بریک پر چلے تو ہاتھ کپ کپانے لگے۔ مقابل کی سبز آنکھیں سرخ نہیں تھی، ان میں نیلی وینز ابھر رہی تھی۔ زرمش سٹل اسے پتھرائی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ اس بلڈ تھس بیسٹ کو اسی لباس میں زیادہ تر تو دیکھا تھا، بلیو جینس پر سیاہ سینڈو۔ آہ! زرمش نے چیختے ہوئے گیئر کو اپنی کپ کپاتی مٹھی میں جکڑا۔
وہ آریان پر یہ گاڑی دوڑا دینا چاہتی تھی۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھیں اس کے ہاتھ میں جکڑے گیئر پر تھیں۔ چلا دو یہ گاڑی مسز خان، مار دو مجھے مسز خان، ایک یہی طریقہ ہے مجھ سے چھٹکارا حاصل کرنے کا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے چلایا تھا۔ زرمش سرنفی میں ہلاتے شدت سے رو دی تھی۔ میرے ہاتھ ہی کی لکیروں میں لکھا ہے میری موت کسی اپنے کے ہاتھوں ہوگی۔ اس کا لہجہ مدھم ہوا لیکن زہر کی طرح دل میں اترتا گیا۔ مجھے ان لکیروں پر کبھی یقین نہ آیا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا ہے۔ تم ہی ہو میری موت مسز خان۔ وہ کچھ قدم آگے بڑھا، گاڑی کے بونٹ پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ ان آنکھوں میں اسے ہمیشہ اپنی موت یا وہ درد نظر آتا تھا جو اسے کبھی تو دے گی۔ اسے یقین تھا۔ آریان خانزادہ کی آواز میں اب التجا نہیں تھی، صرف ایک تھکن تھی جسے صرف موت ہی سلا سکتی تھی۔ تمہاری ان بلی آنکھوں میں مجھے اپنی آخری سانس دکھائی دیتی ہے۔ اس نے ہاتھ میں تھامی لالٹین آہستہ سے گاڑی کے بونٹ پر رکھی۔ لالٹین سے نکلتی زرد روشنی ہیڈ لائٹس کی سفید روشنی میں کھلنے لگی، جیسے زندگی اور موت ایک دوسرے میں تحلیل ہو رہے ہوں۔ کل می مسز خان، مے بی آئی واز born to die in those wild cat eyes. I could not stop loving. وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے مدھم سا مسکراتے ہوئے پیچھے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ رکتے ہوئے اپنی باہیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ زرمش بے ربط سانسوں ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ اسے بیکی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرمش کے اعصاب منجمد ہو گئے تھے۔ اس کا پیر بریک پر پڑنے لگا، ہاتھ گیئر پر کپ کپانے لگے۔ گاڑی میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ گاڑی کو پیچھے موڑنا چاہتی تھی مگر اس کا خوف اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ خوف تھا، بلڈ تھس بیسٹ کا خوف۔ گاڑی پھسلتی ہوئی آریان کی طرف بڑھی۔ وہ چیخی، آریان، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی کی باڈی آریان سے ٹکرائی اور وہ قریبی برف کے ٹیلے سے پھسل کر نیچے جا گرا۔ زرمش نے صدمے سے گاڑی روک دی۔ وہ تھر تھر کانپتے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ برف پر زرد روشنی بکھیرتے لالٹین پڑی تھی۔ وہ نہیں تھا۔ بلڈ تھس بیچ کی چیخ تک سنائی نہیں دی تھی۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر برف میں ننگے پاؤں دوڑتی نیچے کی طرف بھاگی، آنکھوں سے آنسو، ہاتھوں میں لرزتی لالٹین۔ آریان، آریان! وہ تڑپتی روتی ہوئی گھٹنوں کے بل برف میں گر پڑی تھی۔ آریان! وہ اٹھ کر بیٹھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ لالٹین پھسلتی دور جا گری تھی۔ وہ وحشی درندہ کہیں نہیں تھا، اس سے نیچے گہری کھائی تھی۔ کیا وہ گہری کھائی میں گرتے مر چکا ہے؟ وہ جھٹکے کھاتے جسم کے ساتھ آہستگی سے اٹھی۔ وہ لالٹین کی طرف بڑھتے اسے کپ کپاتے ہاتھ میں پکڑے، ریڈ لہنگے میں لرزتے بدن کے ساتھ آریان خانزادہ کی تلاش میں اس برف کے ٹیلے سے نیچے کی طرف اترنے لگی۔ آریان! وہ ہنسیانی چلاتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے دھیرے دھیرے نیچے اتر رہی تھی۔ یکدم لہنگا اس کے نیچے آیا تھا۔ وہ منہ کے بل گرتی اس برف کے ٹیلے سے رول ہوتے نیچے کی طرف لڑکتے چلی گئی تھی۔ اس کی چیخیں اس برف کے طوفان میں دب رہی تھیں۔ وہ رول ہوتے ایک میدانی جگہ پر آن گری تھی جہاں برف ہی برف تھی۔ آریان! وہ چیخی تھی۔ وہ اسے بے سدھ پڑا نظر آ گیا تھا۔ وہ آریان خانزادہ کو دیکھتے اس کی طرف بڑھی۔ وہ برف میں ساکت پڑا تھا، چہرہ سفید برف پر تھا، آنکھیں بند، سانسیں خاموش۔ زرمش اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ زرمش نے کانپتے ہوئے اس کے سینے پر جھکتے اس کی دھڑکنیں چیک کرنے لگی۔ اس کی دھڑکنیں خاموش تھیں۔ آریان! زرمش نے اسے جھنجھوڑا۔ آریان! اسے سینڈو سے مٹھیوں میں جکڑتے چیختی جا رہی تھی۔ تب تم مر گئے ہو؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بولتے بے یقین تھی، مگر اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی۔ زرمش نے روتے ہوئے اس کی سانسیں چیک کی۔ وہ برف کی مانند سفید پڑا تھا، لالٹین کی زرد روشنی میں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جہاں مردے جیسی سفیدی تھی۔ میرے ہاتھ کی لکیروں میں لکھا ہے میری موت کسی اپنے کے ہاتھوں ہوگی۔ مجھے ان لکیروں پر کبھی یقین نہ آیا تھا، مگر تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا ہے۔ تم ہی ہو میری موت مسز خان۔ وہ آریان خانزادہ کے لفظ یاد کرتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ میں نے تمہیں نہیں مارا، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی، میرا یقین کرو۔ وہ اسے سینڈو سے جکڑتے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میرا یقین کرو آریان، میں تمہیں نہیں مارنا چاہتی تھی۔ وہ بے ربط سانسوں سے ٹوٹے لفظوں سے بول رہی تھی۔
یکدم اس کی سانسیں خوف سے اٹکی تھی۔ اسے پیچھے سے دھیمی مگر خراش بھری گرج سنائی دی۔ ایک بھیڑیا برفانی بھوکا اور ان دونوں کی موجودگی سے بپھرا ہوا۔ زرمش پیچھے ہٹی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس سے پہلے بھیڑیا زرمش پر حملہ کرتا، آریان خانزادہ اسی لمحے جم کرتے زرمش کے اوپر آتے، اسے اپنے چوڑے وجود کے نیچے ڈانپ گیا تھا۔ اپنے ایک مضبوط ہاتھ سے وہ اس برفانی بھیڑیے کی گردن کو جکڑ گیا تھا۔ زرمش اپنی خوفزدہ ہرنی کی آنکھیں پھیلائے اسے ایک ٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر تھا، وہ سانس بھی لے رہا تھا، اس کی دھڑکنیں بھی چل رہی تھی۔ اس کے مضبوط رگوں سے ابھرے ہاتھ میں وہ برفانی چھوٹا سا بھیڑیا اڑا رہا تھا، جس کی گردن وہ بری طرح دبوچے ہوئے تھا۔ آریان خانزادہ کی مسکراتی نگاہیں زرمش کی آنکھوں میں گڑھی تھی۔ وہ اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو خوف سے مزید پھیلا گئی تھی۔ تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو مسز خان؟ وہ بے یقینی سے بولتے اپنی چمکتی سبز آنکھیں اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ زرمش نے اپنی رکتی سانسیں بحال کرتے پنکھیوں سے آریان خانزادہ کے ہاتھ میں برفانی بھیڑیا دیکھا، جو خود کو بچانے کے لیے ہراتے ہوئے آریان کو کاٹنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر آریان خانزادہ کی گرفت میں گردن ہونے کی وجہ سے وہ کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ زرمش یہ دیکھتے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ بتاؤ مسز خان، تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو؟ وہ دیوانوں کی طرح اسے دیکھتے استفار کر رہا تھا۔ زرمش نے ایک نظر بھیڑیے کو دیکھا، دوسری نگاہ بلڈ تھس بیچ کے چوڑے سینے اور پھولتے مسلس پر ڈالی۔ وہ اسی لمحے اپنی پلکیں جھپکتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تم میرے لیے رو رہی تھی مسز خان؟ وہ اس کے قریب ہوتے ایک اور سوال کر گیا۔ وہ برف پر لیٹی تھی، آریان اس پر گٹا بن کر چھایا تھا، بلڈ تھس بیچ کے لب اس کے کپ کپاتے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ زرمش نے بمشکل سانس لیتے کونکھیوں سے اس برفانی بھیڑیے کو دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنی گردن اس بات میں ہلا گئی تھی۔ تم مجھے مارنا نہیں چاہتی تھی، وہ زیر لب بولتے مدھم سا ہنسا تھا۔ تم مجھے کبھی نہیں مارو گی مسز خان، تم مجھے موت نہیں دو گی مسز خان، اس کے لبوں پر زبان پھیرتے دھیمی سی سرگوشی کرتے پوچھ رہا تھا۔ زرمش نے کونکھیوں سے اس برفانی بھیڑیے کو دیکھا، جس کی غراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب بلک بلک کر رو دی تھی۔ ہاں میں تمہیں کبھی موت نہیں دوں گی، وہ بمشکل بولی تھی۔ وہ یہ سنتا اسی لمحے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا گیا تھا۔ وہ اسے اس برف میں شدت سے کس کر رہا تھا۔ زرمش اس کی کس میں اس کا ساتھ دیتے ہوئے کونکھیوں سے بھیڑیے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنا ایک ہاتھ ہوا میں لہراتے اس برفانی بھیڑیے کو اپنی سخت گرفت میں دبوچے ہوئے تھا۔ زرمش کی خوف ان آریان کی شدت سے سانسیں بند ہوئی تھی۔ وہ زرمش کی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتے اس کے ہونٹوں کو آزاد کرتے اس کے چہرے پر جھک چکا تھا۔ وہ اپنے ہونٹوں سے اب اس کے چہرے پر گری برف چن رہا تھا۔ زرمش سانسیں روکے اس بھیڑیے کو دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے برف چنتے رول ہوتے اسے اپنے اوپر کر گیا۔ زرمش چیختے ہوئے اس کے سینے میں سماتے اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی۔ آریان کہکا لگاتے بھیڑیے کی گردن کو بے رحمی سے دبوچ گیا۔ زرمش اس کے سینے پر دہری لرزنے لگی تھی۔ بھیڑیے کی غراہٹ اور آریان کے کہکوں سے اس کے حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہ بھیڑیے کی سانسیں بند کرتے اسے دور اچھال چکا تھا۔ زرمش نے کانپتے ہوئے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے لالٹین کی زرد روشنی میں تھوڑا دور پڑے بھیڑیے کو دیکھا، جو ساکت پڑا تھا، ویسے ہی جیسے کچھ دیر پہلے یہ بلڈ تھس بیچ تو پڑا تھا۔ زرمش پھوٹ پھوٹ کر روتے آریان خانزادہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ زرمش کا حواسوں سے خالی چہرہ آریان کی گردن سے لگا تھا۔ آنسو اس کے گالوں پر بہتے آریان کی گردن میں جذب ہو رہے تھے۔ بولو مسز خان۔ آریان نے اس کی نازک کمر پر مضبوط باہیں سخت کی، جیسے وہ پھر کبھی اسے کھونے کا خطرہ مول نہ لے گا۔ کیا؟ زرمش نے ہچکیوں میں بھیگی آواز سے سوال کیا۔ آنکھیں بند کی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے۔ I will stay in your arms my last breath۔ وہ آہستہ سے جھکا، اس کی کان میں سرگوشی کی، اس کی گردن چومی۔ I will stay in your arms my last breath۔ زرمش کپ کپاتے لبوں سے بولتے اس کی گردن میں چہرہ چھپائے بلک بلک کر رو دی تھی۔ گڈ گرل۔ آریان کے لبوں پر فاتحانہ گہری مسکراہٹ ابھری۔ You finally sound like mine, only mine۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر نرمی سے جھک کر زرمش کو بازوؤں میں اٹھا لیا، جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہو، مقدس چیز ہو، جسے زمین سے چھونا بھی جرم ہو۔ وہ اسے اپنی گود میں اٹھائے لالٹین کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے لالٹین بھی تھام گیا۔ وہ زرمش کو اپنی گود میں اٹھائے اسی ٹیلے پر اوپر چڑھنے لگا۔
جہاں سے وہ دونوں لڑکتے نیچے آئے تھے۔ زرمش اس کی گود میں مسلسل لرز رہی تھی۔ وہ خوف اور سردی سے بری طرح کپ کپا رہی تھی۔ وہ اس کی سینڈوں کو مٹھیوں میں جکڑے اسے خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھتے اوپر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تب تم زندہ کیسے ہوئے؟ زرمش نے دل میں مچلتا سوال لفظ ٹوٹے لفظوں سے بمشکل کیا پوچھا۔ وہ اس کے سوال پر بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ تم معصوم ہو مسز خان۔ وہ گہرا مسکرایا تھا۔ زرمش ورتا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ زندہ کیسے ہوا؟ وہ حیران تھی۔ اس نے خود اس کی سانسیں چیک کی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اوپر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ اوپر پہنچ آیا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس چل رہی تھی۔ برف باری ابھی بھی ہو رہی تھی۔ کیونکہ میں مرا ہی نہیں تھا مسز خان۔ وہ جھکتے ہوئے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کرتے اس کی حیرت کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ تب سے اسے کھوجتی خوفزدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرمش نے مزید حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ بھلا اتنی دیر کون سانسیں روک سکتا ہے؟ میں موسٹ ڈینجرس انڈر کور ایجنٹ ہوں۔ سانسیں روک کر دشمن کو بے وقوف کتنی دیر بنایا ہے؟ وہ اب اس کی آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا۔ مگر اس بار دشمن کو نہیں، اپنی زندگی کو بے وقوف بنایا، جو بھاگ کر میری جان نکال کر لے گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کرتے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اسے گاڑی میں بٹھائے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھاتے گاڑی سی کوٹیج کی طرف ڈال گیا جہاں سے زرمش بھاگی تھی۔ گاڑی اسی پل کے قریب آ کر رکی تو زرمش کی سانسیں جیسے تھمی تھی۔ وہ بے حال سی ہوتی سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ سردی یہ گیلا لہنگا اس کی جان لے رہا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ آریان خانزادہ اس کی حالت دیکھتے پریشان ہوا تھا۔ اس نے گاڑی کا ہیٹر فل تیز کر رکھا تھا، مگر زرمش کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتے اس کی طرف بڑھتے جھکتے ہوئے اسے گود میں اٹھائے نرمی سے باہر نکال گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے پل پر چڑھا۔ پل بری طرح چرچرایا تھا۔ زرمش خوف سے آریان کے ساتھ چپکی تھی۔ وہ اس کے بال چومتے تیز تیز قدموں سے وہ پل پار کر گیا۔ وہ کوٹیج میں داخل ہوتے اس کا باری دروازہ بند کرتے اس کا کواڑ بھی بند کر گیا تھا۔ آریان نے زرمش کے لیے کمرے میں داخل ہوتے اس کے سردی سے ٹھٹرتے وجود کو بیڈ کے درمیان نرمی سے لٹایا۔ خود آتش دان کی طرف بڑھتے پنجوں کے بل بیٹھتے ہوئے آتش دان جلانے لگا۔ آتش دان جلانے کے بعد آریان خانزادہ نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ کمرہ تیزی سے گرم ہونے لگا تھا۔ وہ زرمش کی طرف بڑھا جو سر دائیں بائیں پٹکتے ہوئے سردی سے جیسے مر رہی تھی۔ وہ یکدم ہوش و حور سے بیگانہ ہوئی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ نے اس کے قریب بیٹھتے اس کے گال تھپ تھپائے تھے۔ وہ نیمواں آنکھیں کھولتے پھر سے بند کر گئی تھی۔ اس کا چہرہ سردی کی وجہ سے نیلا پڑ رہا تھا۔ زرمش کے ریشمی بال برف کی نمی سے اس کے گلابی عارض اور نازک گردن سے لپٹے ہوئے تھے، جیسے شبنم کی نرم چادر ہو جو کسی پھول کی پنکھڑیوں پر ٹھہر گئی ہو۔ آریان کی انگلیاں آہستگی سے اس کی لٹوں میں اتری جہاں وہ بے حد نرمی سے کان کے پیچھے سرکاتا گیا۔ وہ سنہری دھوپ جیسے بہار کی پہلی دھوپ برف سے ڈھکے درختوں پر اترتی ہو، جیسے چاند کی پہلی کرن کسی ندی کے شفاف پانی میں ٹھہر جائے۔ وہ اتنی ہی خوبصورت تھی۔ یہ نازک یہ وجود اب صرف اس کا تھا۔ اس کا مخملی روپ آریان خانزادہ کا دل زوروں سے ڈرکا گیا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب ہوا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ جماتے اس کے خوبصورت نقوش کو گہرائی سے دیکھے گیا۔ وہ اس کے لیے رو رہی تھی۔ یہ احساس ہی کتنا فرحت بخش تھا۔ وہ اسے کھونے سے ڈرتی ہے۔ بہت سے جذبات جیسے انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تھے۔ اس کے ایک ایک نقش پر اس کے لب اپنا حق جتانے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ وہ اپنے جذبوں کے زیر اثر خود کو ڈپٹتے اس سے تھوڑا دور ہوا۔ اس کے خوبصورت نقوش سے وہ سرحد سے نظریں چرا گیا تھا۔ اس کے خوبصورت ملکوتی نقوش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچنے لگے تھے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھینچتے اس کا بلاؤز اتار گیا۔ وہ سیاہ بلاؤز میں بھی ملبوس تھی۔ آریان نے ہاتھ لگا کر چیک کیا۔ نمی یہاں تک نہیں پہنچی تھی۔ اس کے جوت پر باریک گرم کمبل جلدی سے دے گیا تھا۔ مسز خان، وہ پیاس تھی جو بجھتی ہی نہ تھی۔ وہ بہت دلکش بدن کی مالک تھی۔ سنگ مرمر سا قیامت سا بدن جس کی ہر گہرائی کو وہ کوٹیج میں اچھی طرح ماپ چکا تھا۔ اس کے ہر حصے پر وہ اپنے لمس کی ان راتوں میں گہری چھاپ چھوڑ چکا تھا۔ مسز خان، آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے قریب ہوا۔ زرمش کے ہونٹ ابھی بھی نیلے تھے۔ آریان خانزادہ نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ وہ برف کی سل کی مانند ٹھنڈی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ بے حد پریشان ہوا تھا۔ وہ ابھی اس جگہ سے جانا نہیں چاہتا تھا۔
وہ نہیں چاہتا تھا حیدر خان یا پھر شازمہان زرمش کو اس سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یکدم وہ پرسکون ہوا تھا۔ زرمش کی بے قراری یاد آئی تھی۔ اس کا اس برف کے ٹیلے سے روتے ہوئے اترنا یاد آیا تھا۔ اب تو کوئی بھی اس کی مسز خان کو اس سے چھین نہیں سکتا تھا۔ وہ اب خود ہی اس سے دور نہیں جائے گی۔ وہ اس کے قریب ہوتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے سوچنے لگا، مسز خان تم مجھے اب چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ تم پر میری محبت کی آنچ آخر کار پہنچ گئی۔ تم نے مجھے آخر کار معاف کر دیا۔ وہ دھیرے سے بولتے اس کے کان کی لو کو شدت سے چوم گیا تھا۔ وہ اب مزید پریشان ہوا تھا۔ وہ بے حد ٹھنڈی تھی۔ کمرہ گرم ہو چکا تھا مگر وہ ابھی بھی برف بنی تھی۔ آریان خانزادہ اپنی سینڈو اتارتے اس کے اوپر حاوی ہوا۔ زرمش کا لہنگا بھی بھیگا ہوا تھا۔ وہ اچھی طرح گرم کمبل اس پر خود پر کر گیا۔ آریان خانزادہ نے نرمی سے اس کا لہنگا ریموو کیا۔ زرمش کا سنگ مرمر سا تراشا بدن اس کے بے لگام جذبوں میں آگ لگا گیا تھا۔ آریان کی انگلیاں کافی سختی سے اسے بدن کے نازک حصے کو چھو گئی تھی۔ وہ بے ہوشی میں ہلکا سا کسمسائی تھی۔ اس کے بدن کی نازکی آریان خانزادہ کے کھردرے ہاتھوں کا لمس برداشت نہیں کر پائی تھی۔ اس نے نیم بے ہوشی میں سسکاری بھری۔ آریان کے لب مدھم سی مسکراہٹ میں ڈلے۔ وہ اس کا نرم لمس برداشت نہ کر پاتی تھی۔ وہ اس کی نازکی سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ کس طرح اس کاٹیج میں گزری پہلی رات میں اس کی باہوں میں تڑپتے روتے ہوئے اس کی ہی باہوں میں سماتے ہوش و خور سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ مسز خان میری جان ہوش میں آؤ۔ آریان خانزادہ کی آواز میں اضطراب چھپا نہ رہ سکا۔ زرمش کا بدن یخ ہو چکا تھا، جیسے زندگی اس سے آہستہ آہستہ روٹھ رہی ہو۔ اس کے لب نیلے تھے۔ آریان نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے اپنے سینے پر کھینچ لیا، کمبل کے اندر سمیٹ کر جیسے وہ خود کو اس میں لپیٹنا چاہتا ہو۔ اس کی انگلیاں زرمش کی کمر پر دھیرے دھیرے پھسلتی جا رہی تھی۔ اپنے لمس سے اس منجمد بدن میں سانسیں واپس لانے کی تگ و دو میں تھا۔ وہ اس کی ہتھیلیاں نرمی سے رگڑتا، ہونٹوں سے چھوتا، کبھی پیشانی پر بوسہ دیتا، مگر زرمش کا بدن گرم ہی نہ ہو پا رہا تھا۔ آریان خانزادہ گہرا سانس لیتے پھر سے اسے اپنے نیچے کر گیا۔ سوری مسز خان، یہ کرنا پڑے گا۔ تم ہوش میں میری قربت برداشت کرتی ہو، آج بے ہوشی میں مجھے خود کو دے دو، میں اپنے لمس کی گرمائش بخشنے دو، تاکہ تمہاری سانسیں واپس آئیں، تاکہ تم مجھے پھر سے زادو، پھر سے باگو مجھ سے، مگر زندہ رہو۔ آریان نے بہت نرمی سے اس کے عارض پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے لبوں نے اسے چھوا تو ایک برقی روح سے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ اس کے لب اس کے شفاف عارض پر پھسلتے چلے گئے۔ اس کے لب رکے نہیں تھے۔ وہ بہت نرمی سے اپنے لبوں سے اس کے نقوش چھوتا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانوں کی طرح اس کے ایک ایک نقوش پر محو رقص تھے۔ اس کے لب اس کے چہرے سے ہوتے اس کی گردن اور نیچے کی طرف پرواز کرنے لگے۔ اس کے لبوں کی سختی اس کی دھڑکنوں پر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر اس کی ذات میں گم تھا، بلکہ وہ مدہوش ہو چکا تھا۔ آنکھوں کی خماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مزید بہکتا جا رہا تھا۔ آریان نے چہرہ اٹھاتے ہوئے زرمش کو دیکھا، جو ابھی بھی ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ آریان خانزادہ کو تو اس کا ٹھنڈا جسم بھی چنگاریوں کی مانند اب دہکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی مگر اس کے ہوش ٹھکانے لگا گئی تھی۔ آریان خانزادہ کا دل پسلیوں سے ٹکراتے اسے بے قرار کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار آلود ہوئیں۔ اس کی باہوں میں موجود پھولوں سے بھی نازک و شبہ مہکتا وجود کی کشش اسے بری طرح اپنی طرف کھینچ چکی تھی۔ وہ اس پر جھکتے اس کے نیلے لبوں کو اپنے انابی لبوں میں لیا۔ وہ بہت شدت، بہت دیوانگی سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ آریان خانزادہ کا جنون زرمش کے گلابی لبوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح انہیں اپنے لبوں میں دبائے اس کی خوشبودار سانسوں سے اپنی سانسوں کو مہکا رہا تھا۔ وہ اتنی شدت سے اپنی شدت اس کے نازک لبوں پر اتار رہا تھا کہ زرمش کے بے جان وجود نے ہلکی ہلکی سسکی بھرنی شروع کر دی تھی۔ آریان اس کی سسکاریاں سنتا مزید اپنی شدت، اپنا جنون اس کی سانسوں میں اڈیلنے لگا۔ وہ کافی دیر تک اپنی پیاس بجھاتا رہا۔ زرمش کی سانسیں مدھم ہوتا محسوس کرتے آریان اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کی گردن پر جھکا، وہاں اپنی جنون ہیزیاں رقم کرتے وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا۔ اپنی انگلیاں اس کی اسٹرپ میں پھنساتے وہ اپنا ایک ہاتھ اسی کمر پر لے گیا۔ اپنے اور اس کے درمیان وہ آخری پردے کو بھی ہٹا گیا تھا۔ اس کے لب دیوانہ وار اس کے بدن کے ہر حصے کو چھو رہے تھے۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اس کی ذات میں گم، اس کے بدن کے ہر حصے کو چھوتا اس پر ہر جگہ اپنی دیوانگی کا ثبوت چھوڑ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ کافی سختی سے اسے بدن کی نازکی کو محسوس کرتے، اپنی ہر ہاتھ پار کرتے، گہرائیوں میں اترتے، بے باکی سے اس پر اپنا حق جتا رہے تھے۔
اس کے بے رحم دیوانگی برے لمح سے زرمش کا بیگانہ وجود آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کی سختی اس کا دہکتا لمس نیم بے ہوشی میں بھی سہن نہیں کر پا رہی تھی۔ زرمش کی آنکھیں جو بند تھی اب دھیرے دھیرے کانپتی پلکوں سے کھلنے لگی۔ وہ لمس، وہ خوشبو، وہ وجود وہ پہچان چکی تھی۔ وہ کہاں بھول سکتی تھی اس دشمن جان کی آگ جیسی قربت۔ وہ آج بھی اس کا وجود آگ کی طرح دہکا گئی تھی۔ زرمش کی بے سدھ دھڑکنیں جیسے اس کی شدت سے دھڑکنے لگی تھی۔ اس کے لبوں پر بکھرے لمس، اس کے بدن پر بہتی آریان کی جنون بری سانسیں، سب کچھ ایک آگ سی تھی جو زرمش کے اندر کے برفیلے خالی پن کو جلا رہی تھی۔ اس کے پرتپش بوسوں کی بچھاڑ اپنی دھڑکنوں پر محسوس کرتے زرمش کی آنکھیں شدت گریہ سے چھلک پڑی۔ زرمش گہرے سانس بھرتے آریان کے بالوں میں انگلیاں پھنسا گئی۔ آریان خانزادہ اس کی دھڑکنوں سے اپنے لب ہٹاتا اس کے چہرے پر جھکا۔ ہیزل گرے آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ سبز آنکھوں میں خمار کی سرخی جنون دیوانگی کا عالم تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں میں خوف کی گہری رمق تھی اور آریان اس کی ہیزل گرے آنکھوں کی شبنم لبوں سے چنتا اس کی کلائیاں مضبوطی سے جکڑ گیا۔ آریان خانزادہ اس کی کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے، اس کے گلابی لبوں پر جھکتے اس کی خاموش چیخیں اس کے گلے میں گونٹ گیا تھا۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اس میں اس طرح سمایا تھا کہ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ آریان، وہ ایک سسکی کے ساتھ رو دی تھی۔ آریان نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس کے آنسو لبوں سے چن لیے، مگر اس کی انگلیاں زرمش کے کمر کے خمدان محراب پر تھیں۔ اس کی شدت جنون جتنی زرمش اپنے لبوں پر محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ جنون شدت وہ اس کے دوسرے عمل میں محسوس کر رہی تھی۔ اس کا ہر عمل، اس کا دہکتا لمس اس پر بابر کروا رہا تھا۔ بلڈ تھس بیسٹ اسے لے کر جنونی ہو گیا تھا۔ بولو مسز خان، آریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے کہا۔ I will stay in your arms till my last breath۔ زرمش کے لب دھیرے سے کپ کپائے۔ آریان کے لبوں پر وہ جنونی سی مسکراہٹ آئی جو صرف زرمش کے لیے تھی۔ گڈ گرل، now you are finally sound like mine, only mine۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر سردی سے دہکتے وجود کے ساتھ پوری رات اپنے لمس کی پناہوں میں رکھے رہا، کبھی نرمی سے، کبھی بے رحم شدت سے، جیسے ہر لمحہ اپنے لفظوں پر مہر لگا رہا ہو جو سزا کے طور پر زرمش کے لب دھیرے دھیرے دہرا رہے تھے۔ رات کے آخری پہر وہ کوٹیج گولیوں کی گون سے تھرا اٹھا تھا۔ زرمش کی باہوں میں سکون سے سوئے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں وحشت ناچی تھی۔ زرمش اس کے سینے سے سر اٹھاتے تھر تھر کانپتے آریان خانزادہ کو دیکھنے لگی، جو اس وقت اپنے وجود پر سفید بیڈ شیٹ لپیٹے ہوئے تھی۔ آریان بلو جیز پر سیاہ سینڈو میں ملبوس تھا۔ آریان خانزادہ نے ایک ہی جس میں بیڈ سے چھلانگ لگاتے بیڈ کے سائیڈ ڈور سے پسٹل نکالی۔ اپنا لہنگا بلاؤز جلدی سے پہنو، اس زرمش کو دیکھتے چیخا تھا۔ زرمش کانپتے ہوئے بیڈ سے اترتے ہوئے اپنا بلاؤز لہنگا اٹھائے کانپتے ہاتھوں سے پہننے لگی۔ بیڈ شیٹ زمین بوس ہوئی تھی۔ لہنگا چولی جسم کی زینت بنا تھا۔ اب وہ لہنگا چولی میں کھلے بالوں کے ساتھ گردن اور گہرائیوں پر آریان خانزادہ کی شدتوں کے نشان کے ساتھ کانپتے ہوئے کھڑی تھی۔ آریان اسے ایک نگاہ دیکھتے کمرے سے باہر نکل آیا۔ لیونگ روم کا ذرا سا پردہ کھسکا کر دیکھا۔ خستہ حال پل پر پولیس کی باری نفری آہستہ آہستہ آگے بڑھتی اس کے کوٹیج کو اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ اس پولیس کی باری نفری کے ساتھ سیاہ شلوار قمیص پر سیاہ لیدر جیکٹ پہنے ہوئے حیدر خان کو دیکھتے وہ بلند و بانگ کہکا لگا گیا تھا۔ اس کے بلند و بانگ کہکے کوٹیج میں گونجتے زرمش کے کپ کپاتے وجود کو مزید کپ کپانے پر مجبور کر رہے تھے۔